محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میرے جسم میں بہت درد تھی، جبکہ میں روز طاقت کی گولیاں بھی کھاتی ہوں۔ میری شادی کو ابھی دوسرا مہینہ تھا۔ اب طاقت کی گولیاں کھاتے ہی مجھے نیند آتی تو شوہر کے آنے سے پہلے ہی میں سو جایا کرتی تھی۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو جسم درد سے چور ہوتا، اور تو اور شوہر بھی ناراض رہتا کہ میں اس کے گھر آنے سے پہلے سو جاتی ہوں۔ مگر مجھے اس سب کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جمشید، آج میرا جسم پھر بہت درد کر رہا ہے۔ میں صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو مخاطب کر کے اس کو بتانے لگی، مگر میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، یہ تو بس تمہارے ہیلے بہانے ہیں، تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو، تبھی تو میرے گھر آنے سے پہلے ہی سو جاتی ہو۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے شوہر کی طرف دیکھا اور اسے کہا، مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جب طاقت کی دوائیاں کھاتی ہوں جو تمہاری اماں مجھے کھلاتی ہیں، اس کے بعد مجھے اتنی گہری نیند آتی ہے کہ مجھے اپنی بھی ہوش نہیں رہتی۔ اس بات پر میرا شوہر ایک دم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تم میری ماں پر الزام لگا رہی ہو کہ میری ماں جان بوجھ کر تمہیں ایسی ادویات دیتی ہے کہ تم سوئی رہو۔ تمہاری تو اپنی ہی نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اپنا قصور کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی بے بس تھی۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ میری ساس نے بس ایک ہی ضد لگا رکھی تھی کہ یہ گولیاں کھا لیا کرو، تم لوگوں کو اولاد بھی جلدی ہو جائے گی۔ میرا شوہر اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ساس کو بہت ارمان تھے اپنے پوتا پوتی دیکھنے کے، مگر وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ ابھی ہماری شادی کو اتنا وقت ہی تو نہیں ہوا تھا۔ ابھی شادی کو ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ میری ساس نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تمہارے ساتھ جس جس کی شادی ہوئی تھی ان سب کے ہاں خوشخبری ہے سوائے تمہارے۔ مگر میں اپنی ساس کو کیا بتاتی۔ ایک روز میری ساس نہ جانے کس کلینک سے ادویات لے آئی اور مجھے کہنے لگی، اس کو کھانے سے تمہارے وجود میں طاقت آ جائے گی۔ مگر ساس اپنا رویہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے سارا دن گھر کا کام کاج کرواتی۔ ایک روز میری بڑی نند گھر پر آئی تو میں تھکاوٹ سے چور ابھی بیٹھی ہی تھی، جب نند مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بھابھی، اتنی تھکی تھکی کیوں ہیں؟ گھر کے کام کاج تو سبھی کرتے ہیں، ہم تو اتنا نہیں تھکتی، اور تمہارے گھر پر تو نندوں کا بوجھ بھی نہیں ہے، ہمارے سر پر تو نندیں بھی آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں تو کبھی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ میں خاموشی سے اپنی نند کی بات سن رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے تانا مار رہی ہے، مگر اس وقت میں اس کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے خاموش رہی، مگر جیسے ہی میری نند نے میری ساس کو اشارہ کیا، میں اس اشارے کو سمجھ نہیں پائی اور کہنے لگی کہ اماں، بھابھی کو اسی کلینک سے طاقت کی دوائیاں کیوں نہیں لا دیتی جو تم نے مجھے لا کر دی تھی؟ وہ دوائی بہت کارآمد تھی۔ میں حیرت سے اپنی نند کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ مجھے کوئی دوائی وغیرہ نہیں کھانی تھی۔ میں کسی صورت بغیر وجہ کے دوائی نہیں کھا سکتی تھی۔ میں نے اپنی نند سے کہا، نہیں نہیں، مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور بھلا دوائی کیوں کھاؤں گی؟ ویسے ہی کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ارے بھابھی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ اس سے تمہیں حمل بھی جلدی ہو جائے گا، اور پھر تم دیکھنا، تم جلدی ماں بھی بن جاؤ گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے اس گھر میں بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی راز ہو جو کم از کم مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساس کی دی ہوئی دوائیاں نہیں کھاؤں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا نام مریم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈوں پیاروں میں پلی بڑی، کبھی کسی کی نہ تو کوئی بات سنی تھی اور نہ ہی کسی کے معاملات میں دخل اندازی دی تھی۔ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ اماں ابا کی چاہت ٹھیک ہے میری شادی جلدی سے جلدی ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں مجھے بیاہ دینا چاہتے تھے۔ اماں جان کی سہیلی نے اماں کو جنید کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اماں جان کو جنید بہت اچھا لگا۔ اماں جان مجھے کہنے لگی، لڑکا بہت اچھا ہے اور گھر بار بھی اچھا ہے، 2 بہنیں، ایک بھائی ہے، یقیناً لاڈلا ہوگا، اور پھر تم لاڈلی بھابھی بن کے رہو گی، تم بھی تو اکلوتی ہو۔
میں بس یہی چاہتی ہوں کہ تم جہاں بھی رہو خوش رہو، تم پہ کوئی آفت نہ آئے۔ میں نے اماں جان سے کہا، ماں آپ لوگ میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں جب کہ میں یہاں پر خوش ہوں؟ اماں جان کہنے لگی، ایسے نہیں کہتے، بیٹیوں کو تو شادی کر کے جانا ہی ہوتا ہے۔ میں بھی تو شادی کر کے آئی تھی نا، تمہارے بابا کے ساتھ۔ میں نے اماں جان سے کہا، اماں کاش مجھے بھی میرا شوہر میرے باپ کے جیسا مل جائے۔ اماں جان مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ہر بیٹی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ تمہارے باپ نے میرے باپ جیسا بن کے دکھایا ہے، اب خدا کرے کہ تمہیں بھی تمہارے باپ جیسا شوہر مل جائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں جان ہر مرتبہ ایسا اتفاق نہیں ہوتا۔ تبھی اماں جان ایک دم تڑپ اٹھے اور کہنے لگی، منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالتے ہیں، کیا بتا کون سا وقت قبولیت کہو۔ میں نے اماں جان سے کہا، ماں فکر نہ کرے، میرے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی بابا جیسا شوہر ملے گا۔ مگر اماں جان کے دل میں نہ جانے کیوں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر بار یہی کہتی کہ مجھے نہیں پتا کیوں عجیب سا ڈر لگتا ہے جب بھی میں تمہاری شادی کا سوچتی ہوں۔ تو میں نے اماں جان سے کہا، اماں جان اب کون گھبرا رہا ہے، شادی کرنے سے میں تو راضی ہوں۔ اس شادی میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب ابا جان میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر جگہ پر ہر چیز نہیں ملتی۔ اگر تم کہو کہ تمہارے باپ جیسا شوہر تمہیں ملے تو ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، کئی مرتبہ تمہیں حالات خود بدلنے پڑیں گے۔ پکی پکائی کھیر صرف ماں باپ کے گھر میں ملتی ہے، سسرال میں کھیر کو خود پکانا پڑتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس طرح سب کو لے کر چلتی ہو۔ وہاں تمہارے ایسے رشتہ دار بھی ہوں گے جو تمہارے خلاف ہوں گے، ہر کسی کو تم پسند نہیں ہوگی، لیکن تمہیں بڑی صبر کے ساتھ وہاں پر گزارا کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے سسرال جا کر میرا سر جھکاؤ گی نہیں۔ ابا جان کی باتیں اب مجھے ڈرا رہی تھیں، لیکن وہ 80% درست بھی تھیں۔ میرے آگے نکاح نامہ کیا گیا تو ایک دفعہ میری روح کانپ گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دل تو چاہا کہ ایک مرتبہ اس شادی سے انکار کر دوں۔ ماں باپ کے گھر میں جس طرح میں شہزادی بن کر رہ رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ سسرال جا کر بھی میرے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا جائے۔ مگر ابا جان کی بات بالکل درست تھی کہ ہر جگہ ہر چیز نہیں ملتی۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن میں نئی امیدیں لے کر اپنے سسرال گئی۔ میں کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب میری ساس میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، یہ دودھ کا گلاس پی لینا۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ میری ساس بھی میری ماں کی ہی طرح ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، ٹھیک ہے میں پی لوں گی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند بھی آ رہی تھی، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر مجھے اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ میری اماں جان نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ میں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی تو اٹھ کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ کمرہ نہ تو زیادہ چھوٹا تھا اور نہ ہی زیادہ بڑا تھا، لیکن ایک عجیب سی بات اس کمرے میں تھی کہ واش روم کے علاوہ اس کمرے میں ایک اور چھوٹا سا دروازہ تھا جسے کوئی الماری سی بنی ہو۔ میں اس کو بھی کھولنے ہی والی تھی، تبھی میرا شوہر کمرے میں آیا اور آ کر ایک دم غصے میں کہنے لگا کہ آج کے بعد اس دروازے کے پاس مت جانا۔ میں ایک دم ڈر سی گئی تھی، اس کا کیا مطلب تھا؟ کمرے میں موجود ہر چیز پر میرا برابر کا حق تھا، پھر بھلا میرا شوہر ہے، ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ پہلا دن تھا اس لیے میں خاموش رہی اور سوچا کہ کچھ دیر کے بعد پوچھوں گی کہ آخر کیا وجہ ہے جو میں اس دروازے کو نہیں کھول سکتی ہوں۔ اگلی صبح میرا شوہر پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ میں اٹھی تو میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اپنی تعریف پر میں ایک دم شرما سی گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوبصورتی میرے لیے کتنی بڑی مصیبت لانے والی ہے۔ میں اور میرا شوہر کمرے سے باہر نکلے تو سامنے کچھ مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے، مگر عورت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، آؤ میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ میرے شوہر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایک مرتبہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں کانپ اٹھی تھی۔ اس کی عجیب سی پراسرار سی مسکراہٹ
مجھے ایک راز لگ رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے ان آدمیوں کے پاس لے کر گیا۔ ان میں سے کچھ بزرگ تھے اور کچھ جوان۔ تب ہی وہ کہنے لگا کہ یہ سب میرے رشتہ دار ہیں۔ میں نے سب سے آگے بڑھ کر سلام کیا تو سب نے یک آواز میں مجھے سلام کا جواب پیش کیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں میری ساس مجھے دکھائی دے، مگر میری ساس کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اماں کہاں پہ ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں ماں جی کو بلا کر لاتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے کہا، میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ یہ سب مرد حضرات ہیں، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ فکر نہیں کرو، یہ اپنے ہی ہیں، تم بیٹھو، میں ابھی اپنی اماں کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ زور زبردستی مجھے ان مردوں کے سامنے بٹھا کر اپنی اماں کو بلانے چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک میری ساس نہ آئی اور نہ ہی میرا شوہر۔ اب تو وہاں بیٹھ کر ان مردوں کے عجیب سے نظروں کو دیکھ کر میں تھک سی گئی تھی۔ تبھی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا اپنی بے بسی پہ۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں پہ چلا گیا تھا۔ مجھے 5 منٹ کا کہہ کے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، ابھی تک میرا شوہر واپس نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ میری روح ایک دم سے کانپ اٹھی۔ نہ جانے کون تھا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ تبھی یہ باہر سے ایک لڑکی کی آواز آئی، بھابھی میں اندر آ جاؤں؟ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ میری بڑی نند تھی۔ میں نے اس سے کہا، جی جی آ جائیں۔ وہ اندر آئی تو میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے عجیب و غریب سا لباس پہن رکھا تھا، اتنا چمکیلا لباس، مگر مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ تبھی میں نے سر جھٹکا اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آؤ بیٹھو آ کر۔ تبھی وہ کہنے لگی، بھائی جان غصہ ہو رہے ہیں، وہ آپ کو مہمانوں کے پاس بٹھا کر گئے تھے اور آپ اٹھ کے اندر آ گئی ہیں۔ مجھے اس کی بات پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ناں سے کہا، میں کب سے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور تمہارا بھائی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، میرا بھائی مجھے لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ شاید اکیلی اداس ہو رہی ہیں، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں تاکہ آپ کا بھی دل بہل جائے، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ چلو بھائی باہر بلا رہے ہیں۔ میں باہر نکلی تو گھر میں عجیب سا رش تھا۔ شادی تو ہو چکی تھی، پھر بھلا رش کس بات کا تھا؟ چونکہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں شادی کا فنکشن ہوتے ہی سارے مہمان چلے جایا کرتے تھے۔ میں نے کندھے اچکا دیے کہ شاید ان کے ہاں کوئی رواج ہو۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ مہمان ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ یہ مکلاوا کر کے ہی جائیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی میرا شوہر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آج جو تم نے حرکت کی ہے تمہیں پتہ ہے اس کی ایک وجہ سے میرا کتنا نقصان ہو سکتا تھا؟ آج کے بعد ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے شوہر کا رویہ دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تمہارا نقصان؟ میں نے کیا کیا؟ وہ کیسے؟ تبھی وہ ایک دم گہرا سانس لے کر رہ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں بس جذباتی سا ہو گیا۔ تمہیں ان مہمانوں کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ غصے میں کہا، میں کہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ان کی عجیب نظریں مجھے خوف زدہ کر رہی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تم تو مجھے وہاں پر بٹھا کر نہ جانے کہاں پر غائب ہو گئے تھے۔ کوئی بھلا اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کرتا ہے، وہ بھی نئی نویلی بیوی کے ساتھ۔ اب مجھے کیا پتا کہ تمہارے کون سے رشتہ دار تمہارے کیا لگتے ہیں۔ میں ہر ایک سے اتنا دوستانہ ماحول بنا کر نہیں رکھ سکتی ہوں، خاص طور پر مردوں کے ساتھ۔ اگر عورتیں ہوتی تو میں وہاں پر بیٹھی رہتی۔ میرے شوہر نے ایک نظر میری ساس کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا تھا اور گہرا سانس لے کر کہنے لگا، میری غلطی ہے، آئندہ سے میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچی رہتی جو مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سیر و تفریح کا سامان ہے۔ جس روز نند دوائی کی بات کر کے گئی، اس روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی پرسوچ نگاہوں کے ساتھ
سامنے لگی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، آج بڑی چپ چاپ ہو؟ میں نے گہرا سانس لیا اور دل میں سوچا، کیا شوہر کو یہ سب بتانا چاہیے تھا؟ وہ تو ان کی ہی اولاد طرف داری ہے، وہ تو انہی کی کرے گا، مگر مجھے کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا نا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آج بڑی آپا آئی تھی اور وہ اماں جان کو کوئی ادویات کا کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی طاقت کی دوائیاں کھلائی جائیں، مگر میں کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں کھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے التجائی انداز میں بات کی۔ میرا شوہر مجھے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، میں تمہیں ایک مشورہ دوں، تم وہ دوائیاں کھا لو، اس طرح تمہارے وجود میں طاقت آ جائے گی، اور تمہیں پتہ تو ہے کہ اماں کو دادی بننے کا کتنا شوق ہے، چلو اس طرح تمہیں حمل بھی جلدی ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھا اور کہا، مجھے تھا کہ شاید آپ میری طرف داری کریں گے اور کہیں گے، نہیں نہیں، تمہیں کسی قسم کی کوئی دوائی کھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اور رہی بات اولاد کی، تو یہ تو رب تعالیٰ کی دین ہے، اس نے جب عطا کرنا ہوا تب کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میرا شوہر اپنی بات کہہ کے خاموش ہو گیا تھا، شاید وہ میرے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پھر ایک مرتبہ کہا، نہ جانے وہ دوائیاں کیسی ہوں گی، مجھے نہیں کھانی وہ دوائی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، تم میری ماں کو غلط سمجھ رہی ہو، وہ تمہارا اتنا خیال کرتی ہیں، تم سے اتنی محبت کرتی ہیں، ارے انہیں کیا پڑی ہے، وہ تو تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہیں، سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتی ہو، تو چلو طاقت کی دوائی کھاؤ گی تو تمہیں بھی کچھ آرام مل جائے گا، مگر تم تو میری ہی ماں کو غلط سمجھنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، نہیں نہیں، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے دوائیاں نہیں کھانی۔ تبھی میرا شوہر ایک دم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں اگر کوئی دوائی نہیں کھانی تو مت کھاؤ، آج کے بعد میں اماں جان سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہیں، آج کے بعد میری ماں تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میں خاموش ہو گئی تھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم ساس سے کوئی بات بھی نہیں کرو گے۔ میرا شوہر مجھے غصے میں دیکھ کر باہر چلا گیا۔ اب مجھے مجبوراً اپنی ساس کی دی گئی دوائیاں کھانی پڑ رہی تھیں۔ میں جب بھی وہ دوائی کھاتے ہی مجھے نیند کا ایسا دورہ پڑتا کہ صبح ہی آنکھ کھلتی، شوہر کی طرف دیکھتی تو وہ بھی خفا خفا سا رہنے لگتا۔ جب شوہر سے پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، موڈ کیوں آف ہے، تبھی وہ کہتا ہے کہ تم جان بوجھ کر میرے آنے سے پہلے ہی سو جاتی ہو، تم نہیں چاہتی نا کہ اس گھر کو اولاد ملے۔ ارے میری ماں کی ایک ہی خواہش تھی اور وہ بھی تم پوری نہیں کر سکتی۔ اگر تم میری اماں کی پسند نہ ہوتی تو آج اپنے گھر پر ہوتی، کیونکہ میں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اپنے شوہر کا ایسا رویہ مجھے پریشان کر دیتا تھا، اب تو یہ روز کا معمول بنتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کرتی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا، تمہیں احساس بھی ہے کہ میری اماں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہیں، اور ایک تم ہو، میں نے اماں سے کہہ دینا ہے کہ آج کے بعد تمہیں کوئی دوائی بھی نہ کھلائیں۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی، میں اپنے شوہر کو بھلا کیا کہتی، کچھ ہوں اور یہ کرتا کچھ اور ہے۔ میرے شوہر مجھے کہنے لگا، آج کے بعد اماں اگر آپ کو کچھ دیں تو ان کے منہ پہ مار دینا اور کہنا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ شوہر کی ایسی ویسی باتیں سن کر مجھے اب ذہنی مریضہ بن رہی تھی، اس پر میرا وجود ایسے چور تھا جیسے نہ جانے کتنی ہی مشقت کی ہو۔ مگر میں نے اپنے شوہر کو یہ بھی نہ بتا سکتی تھی، یقیناً وہ اس کا بھی کوئی غلط مطلب لے لیتا۔ میرے سسرال والے بڑے ہی ظالم تھے، پورا دن کام کرتی، جب تھکن سے چور ہوتی تو ساس طاقت کی گولیاں کھاؤ، وہ گولی کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ صبح شوہر ذلیل کرتا کہ جان بوجھ کر میرے آنے سے پہلے سو جاتی ہو، اور اب میں پریشان ہو گئی، وہ گولی نہ کھاتی تو ساس ناراض ہو جاتی۔ ایک دن گولی کھانے کا ناٹک کر کے میں کمرے میں چلی گئی تھی، اسی رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ ساس اور شوہر دونوں مل کر مجھے استعمال کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں میرے شوہر کے علاوہ ایک اور مرد آیا اور کچھ پیسے میرے شوہر کے ہاتھ میں پکڑا کر، یہ سب میں اپنی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے وہ پیسے پکڑے اور عجیب سی چہرے پر مسکراہٹ سجائے
کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میری ساس بھی میرے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی اور وہ لڑکا میرے پاس آنے لگا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ جاؤں یا انتظار کروں۔ آخر وہ کرے گا کیا؟ مگر جیسے ہی اس نے میرے اوپر سے کمبل اتارا، اب تو میری بس ہو گئی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جیسے جیسے میرے پاس آ رہا تھا ویسے ویسے میرا دل دہلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تب میں ایک دم اٹھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ شور شرابے کی آوازیں سن کر میرا شوہر اور میری ساس بھی کمرے میں آ گئے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم نے وہ دوائی نہیں کھائی کیا جو اماں نے تمہیں دی تھی؟ میں سب ماجرا سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا تم کون ہو؟ مجھے صاف صاف بتا دو۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں نے آج رات کے لیے تمہارے پیسے دیے ہوئے ہیں اس آدمی اور اس عورت کو، تبھی تو میں آج تمہارے پاس ہوں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس کے رنگ ایک دم سے اڑ گئے تھے۔ تبھی میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور کہا تم نے جو بھی میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ تبھی میری ساس ایک دم کہنے لگی ارے تم کون سا اتنی افسر لگی ہوئی ہو کہ میں ابھی اپنے بیٹے سے کہتی ہوں وہ تمہیں طلاق دے دے گی اور تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ مگر میرے چہرے پر اب کی مرتبہ ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک دم پریشان سے ہو گئے۔ میں نے تو ان کا سارا راز ہی پلٹ دیا تھا۔ جب میں نے اپنی ساس سے کہا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی کون ہو تم؟ میں نے اسے کہا کہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ بہت عرصے سے اس گھر کے بارے میں عجیب عجیب واقعات سامنے آ رہے تھے اور مجھے اسی مشن کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کا راز فاش کروں۔ مگر اس کے لیے مجھے تمہارے بیٹے سے نکاح کرنا تھا۔ میں نے تمہارے بیٹے سے نکاح کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی ایسی کرنی ہوئی کہ تمہارا بیٹا ایک مرتبہ بھی میرے پاس نہ آیا۔ جب نیک نیت ہو تو رب بھی سہارا بن جاتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے یہ 2 مہینے بہت مشکل سے تمہارے گھر میں گزارے۔ پھر ایک روز میں نے اپنے ایک ساتھی کو پیغام پہنچایا کہ وہ گاہک بن کر گھر میں آئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر روز وہ دوائی کھاتی تھی؟ ارے نہیں نہیں، میں صرف دوائی کا ناٹک کرتی تھی اور یہ اکرم ہر روز میرے پاس آتا تھا تاکہ ہم دونوں مل کر ایک نیا پلان بنا سکیں۔ تم لوگ جو ہر روز ایک نیا گاہک ملنے پر خوش ہوتے تھے وہ سب گاہک میرے ہی بھیجے ہوئے ہوتے تھے۔ میری ساس ایک دم حیران رہ گئی تھی اور کہنے لگی نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے اپنی ساس سے کہا اچھا ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے، کچھ دیر آرام کرو، یا ایک کام کیوں نہیں کرتی، اب یہ کچھ دیر تم کام کاج کر لو، پھر ساری زندگی تمہیں جیل میں آرام ہی آرام کرنا ہے اور وہاں تم سے کوئی کام بھی نہیں کروایا جائے گا۔ میری ساس اور میرا شوہر باہر کی طرف بھاگنے لگے تھے جب میرے مہمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا، وہی آدمی جو اس روز مہمان بن کر آئے ہوئے تھے، اور میرا شوہر مجھے ان کے پاس بٹھا گیا تھا۔ میری ساس اور میرے شوہر کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ گاہک ہے اور میری بولی لگوانے کے لیے وہ مجھے ان کے پاس بٹھا کر چلا گیا تھا، مگر ان کا تو سارا کھیل ہی پلٹ گیا تھا۔ سارا کچھ اوپر نیچے کا نیچے ہو گیا تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر ایک کاروباری انسان تھے، لڑکیوں کا کاروبار کرتے اور یہ سب اس قدر رازداری میں کیا کرتے کہ آج تک محلے میں رہتے ہوئے انہیں کوئی پکڑ ہی نہیں پایا تھا۔ تبھی جب ہمیں اس بات کی خبر ملی تو میرے باس نے مجھے چنا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ اس مشن کے لیے مجھے چنا گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس سب کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میری شادی ہو چکی تھی، مجھے اس مشن کے لیے نکاح کرنا پڑا، اور وہ نکاح میں نے سچے دل سے کیا تھا، اور یہاں تک کہ سوچا تھا اگر میرا شوہر غلطی کا اعتراف کر لے گا تو میں اسے معاف کر دوں گی، مگر میرے شوہر نے ایسا نہ کیا۔ وہ ابھی بھی ہٹ دھرمی سے بیٹھا ہوا تھا اور ہمیشہ مجھے کہتا میں نے کچھ غلط بھی نہیں کیا، میں پیسے کمانا چاہتا تھا، امیر ہونا چاہتا تھا
تاکہ اپنے رشتہ داروں کے طعنوں سے بچ سکوں، جو ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم لوگوں کے گھروں میں تو کچھ کھانے پینے کو ہی نہیں ہوتا، ہر وقت بھوک ہڑتال لگی رہتی ہے۔ ارے میں پڑھا لکھا ہوا تھا اور مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی، تو اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن میرا اپنا شوہر اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں کئی مرتبہ اسے کہہ چکی تھی کہ تم نے جو بھی کیا غلط کیا، پیسے کمانے کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے، تم نے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی خراب کی، کسی کو اپنی بیوی بنا کر تو کسی کو گلی محلے سے اٹھا کر۔ ان غریب باپوں کا سوچا ہے کبھی، جو اپنی جوان بیٹی کے گھر سے غائب ہو جانے کے بعد کتنا پریشان ہوتے ہوں گے؟ ان کا تو سر ہی جھک جاتا ہوگا، کیونکہ لوگ تو معافی دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بیٹی گھر سے کیا غائب ہو، ہر کوئی آ کر سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ مجھے کہتا ہے مجھے کچھ غلط نہیں لگتا، میں نے شاید کچھ غلط کیا ہو۔ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جو مجھے صحیح لگا میں خاموش ہو گئی تھی، چپ کر گئی، کیونکہ میرا شوہر اپنی غلطی اعتراف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر کو اور میری ساس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہنے والے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے شوہر کو آفر بھی کی تھی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں چھڑوا سکتی ہوں، لیکن مجھے کوئی راستہ دکھائی دینا تو پھر نہ مجھے پتہ تو چلے کہ تم پہلے سے بہتر ہوئے ہو، پھر میں تمہیں چھڑوا لوں گی۔ مگر میرا شوہر کہتا کہ نہیں، میں ساری زندگی یہیں پہ ہی گزار دوں گا، لیکن اپنی غلطی ہرگز بھی نہیں مانوں گا۔ اسے پتہ نہیں کس بات کا خوف تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی، اگر تمہیں کسی اور چیز کا ڈر ہے، خوف ہے، تو مجھے بتاؤ، شاید تم سچ بتاؤ تو تمہیں کوئی اور سزا مل جائے، تب بھی مجھے سچ بتا دو۔ مگر ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ اگر تم سچ بول دو اور اپنی غلطی مان لو گے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے، تو تمہیں رہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی تھی۔ میرے ابا جان نے کئی مرتبہ کہا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، مگر میں نے اپنے ابا جان سے کہا تھا، ابا جان شادی ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے اور وہ میں کر چکی ہوں۔ میں نے سچے دل سے شادی کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی غلطی مانے گا بھی یا نہیں۔ بے شک یہ نکاح ایک مشن کا حصہ تھا، مگر میں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نکاح کا گواہ بنا کر نکاح کو قبول کیا تھا۔ اور آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے شوہر کا گاہے بگاہے حال احوال پوچھتی رہتی تھی۔ اب تو وہ کافی کمزور بھی ہو گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ جاتی، وہ مجھ سے کئی مرتبہ اپنے دل کی باتیں کرتا۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم آخر کیا کرتی ہو اس کے پاس اتنی دیر بیٹھ کے؟ مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کر دی ہے۔ محبت کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے ایک الگ سا مقام تھا تو وہ میرا شوہر۔ اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا تھا اور میں نے اپنے اعمال کا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ روز قیامت میں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کھڑی ہوں گی۔ ایک اچھی عورت جب اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے تو وہ اسے یہ سکھاتی ہے کہ تم اپنے شوہر کے گھر سے اپنے باپ کے گھر کا موازنہ نہ کرنا، بلکہ جھکنا سیکھنا، نرمی رکھنا اور اپنی جگہ بنانا، اس کے بعد اپنی جائز بات منوانا۔ لیکن کہیں ایسا بھی سکھایا جاتا ہے کہ آج اگر جھک گئی تو زندگی بھر جھکنا پڑے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، سب کی بولتی بند کر دینا۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے، یہ زیادہ لمبی اور خوبصورت ازواج زندگی کبھی نہیں پاتے۔ ایسے لوگ اپنی جوانی اور زندگی کے خوبصورت لمحات لڑائی جھگڑوں میں ہی کھو دیتے ہیں۔ رشتوں میں باندھ لینا یا بندھ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس رشتے کے اس کے تقدس کے حساب سے ہی نبھاتے جائیں تو ہی کمال ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا،
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔